तफसीर इब्न कतीर सूरह निसा आयत नंबर 101 101 एक आयत पढ़ने जा रहे हैं हम। आयत नंबर 101 एंड व्हेन यू ज़रबतुम इन द लैंड, तो जब तुम निकलते हो जमीन पर सफर के लिए, देयर इज नो सिन ऑन यू, तुम पे कोई गुनाह की बात नहीं है। इफ यू शॉर्टन द सला, इफ यू फियर कि तुम अपनी नमाज को कसर करो, शॉर्ट कर दो, अगर तुम्हें ये खौफ है दैट द डिसबिलीवर्स में पुट यू इन ट्रायल, कि जो भी काफिर है वो तुम्हें आजमाइश में न डाल दें या तुम्हारे पे कोई फितने में न डाल दें। वेरीली द डिसबिलीवर्स आर एवर अनटू यू ओपन एनिमीज, यकीनन जो काफिर हैं वो तो तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। सलात अल कसर, शॉर्टनिंग द प्रेयर, जो कसर की नमाज यानी कसर की हुई जो नमाज है सलात, और यानी उसको शॉर्ट करना, तुम्हारी नमाज को छोटा करना। Allah said, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, and when you ضَرَبْتُمْ in the land, meaning if you travel in the land, अगर तुम सफर करते हो जमीन पर, in another आया Allah said, तो यहाँ पर सूरे 73 यानी सूरे मुज़म्मिल आयत नंबर 20, उसमें अल्लाह ने कहा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आखरूना यज़रिबूना फिल अर्दि यब्तगूना मिन फज़लिल्लाहि व आखरूना, तो यहाँ पर यज़रिबूना फिल अर्द, तो वो ना ज़रबा फिल अर्द, यहाँ पर है ज़रबतुम फिल अर्द। यहाँ पर इस आयत में सूरह मुज़म्मिल की जो है वो यज़रिबूना फिल अर्द। He knows that there will be some among you sick, अल्लाह जानता है कि तुम में से कुछ होंगे जो बीमार होंगे। Others यज़रिबूना ट्रैवलिंग, वो सफर कर रहे होंगे थ्रू द लैंड, जमीन पर, सीकिंग ऑफ अल्लाह बाउंटी, यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जो सफर करते हैं, निकलते हैं रोजी रोटी के लिए। तो यहाँ पर ये वर्ड का बताया गया कि देखो ये जो वर्ड है वो इस तरह से सूरह मुज़म्मिल में भी आया, और वहां पर है ही मतलब कि यदरिबूना फिल अर्द, जमीन पे निकले यानी सफर के लिए। अल्लाह स्टेटमेंट, अल्लाह का एक मतलब आयत है फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाती, देयर इज नो सिन ऑन यू इफ यू शॉर्टन द सला प्रेयर बाय रिड्यूसिंग द यूनिट्स ऑफ द प्रेयर फ्रॉम 4 to 2, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपनी नमाज को कट करते हो, शॉर्टन करते हो, उसके जो रकाते हैं 4 से 2 पे आते हो तुम उसको रिड्यूस करके। अल्लाह स्टेटमेंट इन खिफ्तुम आई यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफरू, इफ यू फियर दैट द डिसबिलीवर्स में पुट यू इन ट्रायल और अटैक यू, कि तुम्हें इस बात का खौफ है कि काफिर जो है वो तुम्हें आजमाइश में न डाल दें, फितने में न डाल दें, यानी तुम पे हमला आवर न हो जाए। refers to the typical type of fear prevalent when this ayah was revealed, तो ये उस वक्त का जो खौफ था, यानी उस वक्त उस दौरान का, उसमें खौफ था कि कभी भी कहीं से भी निकलेंगे लोग और एकदम से अटैक करेंगे, जंग करेंगे, या हाथ में तलवार लेकर ही सीधा कूद पड़ेंगे। तो ये हालात उस वक्त के थे जब ये आयत नाजिल हुई। इन द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम की बिल्कुल शुरुआत थी, एंड आफ्टर द हिजरा, और जब हिजरत कर लिए थे मुसलमानों ने, Muslims used to experience fear during most of their travels, तो अक्सर वो लोग जब भी कोई भी सफर पे निकले, कारवान लेके निकले, कुछ भी, तो उनको हर वक्त इस चीज का तजुर्बा होता था कि उनके ऊपर मतलब जो हमला आवर होते थे। रादर दे रेस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट्स टू लार्ज और शॉर्ट मिलिट्री एक्सपीडिशंस, तो उन्होंने अपने आप का जो मतलब निकलना है या जो भी है, तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज मतलब बना दी थी कि भाई या तो वो निकलेंगे तो उनके साथ जो है मिलिट्री एक्सपीडिशन ही होगा, यानी कि वो ही जो जंगी मुहिम जिसके अंदर सोल्जर्स होते हैं, जो कि सोल्जर्स यानी कि वही जो भी सहाबा कराम थे उस वक्त, तो वो ही सारे सोल्जर्स थे, यानी कि वो ही थे इस्लाम के फौजी। तो वो या तो छोटी उसकी मतलब मुहिम लेके निकले हैं या बहुत बड़ी मतलब लार्ज और शॉर्ट, यानी उसके मुताबिक, लेकिन निकलते थे वो वैसे ही, क्योंकि उनको अपनी तैयारी से ही निकलना पड़ता था कि जंग अगर किसी ने भी कहीं से हमला आवर हुए तो तुम उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो। ड्यूरिंग दैट एरा most areas were area of combatant enemies of Islam and its people, वो दौर ऐसा था
کہ اکثر اس کے جتنے علاقے ایسے تھے کتنے ہی جہاں پر کوئی مطلب ہوں گے ایسے علاقے جہاں کہ ایسے قبیلے ہوں گے جو مسلمان اور اسلام کے سخت دشمن تھے، اسی لیے وہ بالکل مطلب ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، اور یا تیر یا بھالے یا اس طرح کی چیزوں سے ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا. بٹ وین دا پریولنٹ سرکمسٹانسز سیز، لیکن اب وہ حالات ختم ہو گئے، اگر سمجھو وہ حالات اب نہیں رہے، اور a new situation is prevalent، لیکن اب ایک نئی سچویشن اب آ گئی ہے، پہلے جیسی نہیں ہے کہ ہر وقت خوف ہے کہیں نہ کہیں سے حملہ آور ہو رہے، اب وہ ختم ہو گئی چیز. تو اب تم ایک نارمل سفر پہ نکلتے ہو نا. تو ڈیکریز آف دس نیچر میں ناٹ بی انڈرسٹوڈ، یعنی انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس وقت کے جو حالات تھے، جو نیچر تھی، یا جو بھی اس وقت مطلب ہوتا تھا، جو مطلب اس کو کیا بولتے ہیں کہ جو بھی جس طرح سے فیصلہ مطلب کرتے تھے، یا جو اس وقت کے ٹائم پر جو بھی مطلب سارے حالات کے مطابق جس طرح سے تم کو چوکنا رہنا پڑتا تھا، وہ چیز کو بعد میں لوگ نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ وہ چیز جو پہلے ایک فیشن میں تھی، یعنی سمجھو، اور اب نہیں ہے، تو کیسے سمجھیں گے لوگ؟ اللہ said, as اللہ said، جیسے کہ اللہ نے کہا 24 نمبر کی جو سورہ ہے، سورہ نور، آیت نمبر 33، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا and force not your slave girls to prostitution if they desire chastity. اور ابھی یہ بھی جیسے ایک بات ہے، کیا یہ بات ابھی سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ اب تو سلیوری ہی نہیں ہے، سلیو گرلز ہی نہیں ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب باندیاں اور لونڈیاں یا جو بھی لڑکیاں ہوتی تھی جو غلام، تو وہ لوگوں کو جو ان کے مالک تھے، جنہوں نے خرید کے ان کو لائے تھے، وہ ان کو پراسٹیٹیوشن یعنی کہ جو دھندا کرواتے تھے ان سے، تاکہ ان کے ذریعے پیسہ کمائیں. تو آج کی ڈیٹ میں یہ چلن ہے کیا؟ نہیں ہے. And force not your slave girls to prostitution if they desire chastity، یعنی اگر ان کو چاہیے کہ ان کو شادی کرنا، یا تو چاہیے، یا ان کا دل ہے کہ بھئی ان کے لیے بھی ایک تحسنن، یعنی کہ وہ یہ جیسے کہ انسان ایک شادی اس کا ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ مطلب سیف ہوتی ہے، تو اگر وہ یہ چاہتی ہے تو اس کو یہ چیز کرنے پہ آمدہ مت کرو. اینڈ ہی سیئنگ، پھر اللہ نے یہ بھی کہا، سورہ نمبر 24 سورہ نور ہی ہے اور آیت نمبر 23 ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ and your step daughters، یعنی کہ تمہاری سوتیلی لڑکیاں، بیٹیاں، under your guardianship، یعنی جس کے کہ تم مطلب اس کی کفالت کر رہے ہو، born of your wives، وہ تمہاری بیویوں کی مطلب بیٹیاں ہیں پہلے کے شوہر سے، سمجھو، whom you have gone into، یعنی جو تمہاری بیوی ہے، جن کے ساتھ تمہارے جو ازدواجی تعلقات ہوئے ہیں، تو اس عورت کی بیٹی کے لیے تم ان کے گارڈین ہو، اور اسی لیے یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی تم کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے، یعنی وہ اب تمہاری بیٹیاں ہی کہلائیں گی. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ یعلا بن امیہ said، I asked عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں نے پوچھا حضرت عمر سے about the verse، کہ اس آیت کے بارے میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، there is no sin on you if you shorten the prayer، تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم نے نماز کو قصر کیا، if you fear that the believers may put you in trial، اگر تمہیں خوف ہے کہ جو کافر ہے وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اللہ granted Muslim safety now، اللہ نے مسلمانوں کو ان کی جو حفاظت یا سیفٹی جو ہے وہ ان کو عطا کیا. عمر said to me، تو حضرت عمر نے ان سے کہا یعلا بن امیہ سے، I wondered about the same thing، مجھے بھی اسی چیز کا مطلب تعجب تھا، and I asked the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم about it، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، and he said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، صدقت تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، a gift that Allah has bestowed on you، so accept his gift، یعنی اللہ نے تم پر ایک
گفٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز کو قصر کرنے کا، تو وہ قبول کرو نا اللہ کا تحفہ. مسلم اینڈ دا کلیکٹر آف سنن ریکارڈڈ دس حدیث. تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے. علی بن المدینی said this hadith is حسن صحیح، کہ یہ بالکل صحیح ہے فرام دا نریشن آف عمر، کہ حضرت عمر سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے سمجھو حدیث، اینڈ اٹ از ناٹ preserved by any other route besides this one and its narrators are all known. تو ان سے حدیث شروع ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب بالکل سب جانتے بھی ہیں، اور وہ پورا کے پورا جو روٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. ابو بکر ابن ابی شیبہ ریکارڈڈ دیٹ ابو حنظلہ الحذا said I asked ابن عمر رضی اللہ عنہما about the qasr prayer and he said، تو انہوں نے کہا ابن عمر نے it consists of 2 rakats، اس میں 2 رکعت ہوتی ہے صرف. I said what about Allah's statement in khiftum yaftinnakum alladhina kafaru، if you fear that the disbelievers may put you in trial یا attack you، کہ جو کافر ہے وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، تم پہ حملہ آور ہوں گے، تو اس کے لیے we are safe now. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سیف ہیں. He said this is the sunnah of the messenger of Allah، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم تو ابھی سیف ہے لیکن ہم سفر تو کرتے ہیں نا ابھی بھی. البخاری ریکارڈڈ دیٹ انس رضی اللہ عنہ said we went out with the messenger of Allah، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے. from المدینہ to مکہ he used to pray 2 rakats until we went back to المدینہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے مدینہ سے مکہ، اور وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعت جب تک کہ واپس ہم پھر مدینہ نہیں پہنچ گئے. When he was asked how long they remained in Makkah, he said we remained in Makkah for 10 days. کتنے دن رہے تم مکہ میں؟ تو بولے 10 دن. This was recorded by the group، اور اس کو سب بہت سارے گروپ نے اس کو ریکارڈ کیا، درج کیا. Imam Ahmad recorded that Haritha bin Wahab al-Khuzai said I prayed behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam for the Zuhr and Asr prayer in Mina، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی مینا میں. when the people were numerous، بہت سارے لوگ تھے وہاں، and very safe، اور وہ جگہ وہ تو سیف تھی، وہاں تو کوئی جنگ کا نہیں تھا. and he prayed 2 rakats، لیکن انہوں نے 2 رکعت پڑھی. this was recorded by the group، اور وہ پورے گروپ نے پھر سے اس کو ریکارڈ کیا with the exception of ابن ماجہ. ابن ماجہ نے نہیں ریکارڈ کیے. البخاری نریشن آف دس حدیث ریڈز، البخاری رحمہ اللہ ان کی حدیث مطلب اس طرح سے ان کے جو ہے حدیث میں the prophet led us in the prayer at Mina during the peace period by offering 2 rakats. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی مینا پر نماز کی، اور وہ تو امن و امان کا دور تھا، کوئی جنگ ونگ تھی نہیں، تو انہوں نے 2 رکعت آفر کی. اللہ اسٹیٹمنٹ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، verily the disbelievers are ever unto you open enemies، اور یقیناً کافر جو ہیں وہ تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ